الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. أما بعد، آج درس حدیث میں مرد اور عورت کی نماز کے فرق کے بارے میں، تشہد کی حالت میں مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر آتا ہے، کیسے ذکر آتا ہے، آج کے سبق میں یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلی حدیث مبارکہ ہم بخاری شریف سے ذکر پڑھتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا کہ باب سنت الجلوس فی التشہد، تشہد میں بیٹھنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ اس کے بعد جو پھر ایک حدیث مبارکہ انہوں نے نقل کی، کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، ان عبداللہ ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں انہو اخبر، وہ خبر دیتے ہیں، وکان یرا عبداللہ ابن عمر، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دیکھتے تھے یتربع فی الصلاۃ، نماز میں چونکڑی مار کر بیٹھتے تھے، اذا جلس، کہتے ہیں میں نے اپنے والد کو دیکھا، یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ففعلتہ وانا یومئذ، کہتے ہیں میں نے ایسے ہی کیا اس دن، حدیث السن، میں نو عمر تھا، کہتے ہیں میں جب نماز پڑھ رہا تھا، فنہانی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ مجھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روکا اور کہا، انما سنت الصلاۃ ان تنصب رجلک الیمنی، کہ نماز کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ تو اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا کرے، وتثنی الیسری، اور بائیں پاؤں کو تو ٹیڑھا کر لے۔ فقلت، کہتے ہیں میں نے پھر ان سے سوال کیا، میں نے کہا انک تفعل ذلک، آپ تو چونکڑی مار کر ایسے بیٹھتے ہیں۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں پھر فرمایا، ان رجلائی لا تحملانی، میرے پاؤں جو میرا بوجھ نہیں اٹھاتے، یعنی میں مرض کی حالت میں ہوں، بڑھاپے کی حالت میں ہوں، میں اس وجہ سے اس طرح بیٹھتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ سے، جو بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، اور حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 827 نمبر ہے، 827، اس میں یہ فرماتے معلوم ہوا کہ مرد جب بیٹھے گا تشہد کی حالت میں دائیں پاؤں کھڑا کرے گا اور بائیں پاؤں کو ٹیڑھا کر کر بیٹھ جائے گا۔ ہم نے یہ حدیث مبارکہ پڑھ لی، اور کتاب الاذان ہے، رقم الحدیث یہ ہے، باب جو سنت الجلوس فی التشہد، یہ آپ اس کو بخاری شریف کی جائے جی تصویر آپ دیکھ لیں گے، بخاری شریف ہے، اور اس کا جو ہے پھر یہ صفحہ نمبر، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 184 ہے، یہ دیکھیں یہاں پر یہ حدیث مبارکہ۔ اب تمام روایات یاد رکھے، ساری امام بخاری رحمہ اللہ نے نہیں ذکر کی، یہاں پر یہ نہیں امام بخاری نے ذکر کیا کہ عورت کی نماز مرد جیسی ہے۔ ہاں، میں دردہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت آتی کہ انہوں نے کہا کہ وہ بیٹھ جاتی تھی، تو اس کے جواب میں فرمایا وکانت فقیہ، وہ خود فقیہ تھی جائے، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے انہوں نے مرد کے بارے میں یہ حکم فرمایا۔ اور دیگر روایات میں جیسے ہم آپ کے سامنے سنن الکبریٰ کی روایت پیش کریں گے، جس حدیث اس کے اندر یہ ذکر آتا ہے کہ عورت کیسے نماز تشہد کی حالت میں بیٹھے گی جائے، اور یہ روایت بھی جو ہے جی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے،
اور ان سے نقل کرتے ہیں ان کے شاگرد حضرت مجاہد رحمہ اللہ تابعی ہیں، اور محدثین کرام رحمہ اللہ لیتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے تابعی ہیں کہ انہوں نے 500 صحابہ کی زیارت کی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قولی حدیث، عمل نہیں، قولی حدیث، کہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا جلست المرأۃ فی الصلاۃ، جب عورت نماز میں بیٹھے تو وضعت فخذها علی فخذها الاخرى، کہ عورت اپنی ران کو دوسری ران کے اوپر رکھے گی، ران کو نکل یعنی ایک طرف نکال لے گی، تو معلوم جب ران کو ایک طرف نکال لے گی تو وہ سرین پر بیٹھے گی، اپنی یہ سرین پر بیٹھ جائے۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے سنن الکبریٰ للبیہقی میں ذکر ہے جی، رقم الحدیث یعنی حدیث نمبر 3199 ہے جی، صفحہ نمبر 452 ہے، جلد نمبر 2 ہے، اس کی بھی تصویر آپ لے لیں دیکھیں یہ، اور اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں جی، یہ حدیث مبارکہ کا نمبر 3 روایات مبارکہ کی روشنی میں معلوم ہوا کہ مرد اور عورت کے تشہد کی حالت میں بیٹھنے کا مسنون طریقہ علیحدہ علیحدہ ہے، اور دونوں کا ذکر جو ہے احادیث مبارکہ میں آتا ہے۔ اگر وہ اس طرح عورت نہیں بیٹھے گی، مردوں جیسا بیٹھے گی، تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کو چھوڑ رہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نماز مسنون، نماز محمدی پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔